آئی ڈو بلاشاہ کی سانسوں میں سانس برتے مدم لہجے میں جواب دیا، مگر اپنے جواب پر بلاشاہ کے لمس میں شدت محسوس کرتے صبغہ شاہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ پورا جواب چاہیے مجھے، مسز جان لیوا ہونٹوں کا لمس چہرے پر جا بجا محسوس ہونے لگا تھا۔ صبغہ شاہ نے ساتھی سے آنکھیں میچی تھی۔ آئی لو یو بلاج، آئی ریئلی ڈو، آنکھیں بند کی سرگوشی نما لہجے میں اعتراف کیا تھا۔ صبغہ شاہ کے اعتراف پر بلاشاہ کے نابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگی تھی، اور پھر وہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر صبغہ شاہ کے گلابی ہونٹوں پر پوری شدت سے جھکا تھا، صبغہ پر، جس پر صبغہ شاہ کا وجود بری طرح کپ کپایا تھا۔ صبغہ شاہ کے ہونٹوں پر اپنا جان لیوا لمس چھوڑتے وہ پوری شدت سے صبغہ کو بکھری سانسوں میں اپنی سلگتی سانسوں کو ڈیلتے، اپنی سیاہ گہری آنکھوں سے صبغہ شاہ کے سر انگارہ ہوتے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جب لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی، جھٹکے سے دور ہوا تھا، اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی بلاشاہ نے دونوں بازو میں سختی سے بینچے ہونٹ صبغہ شاہ کی کان کے لو پر رکھے تھے۔ اور مجھے تمہارا اظہار محبت پسند ہے، اپنی شدتوں پر بکھرتی تمہاری سانسوں کا رقص پسند ہے۔ بلاشاہ کے لفظوں پر صبغہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ بلاشاہ اس کے شرٹ ٹھیک کرتا جھٹکے سے اپنے پیچھے کر چکا تھا۔ اسپاٹ نظر صبغہ شاہ کے حیرت بڑی آنکھوں پر ڈالتے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا، سب کے وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ وہ اب ایسے ہی کرتا تھا، اس قدر زج کرتا تھا، یا کبھی اس قدر پیار سے پیش آتا اور اپنی باتوں سے صبغہ کو اظہار محبت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اور جب وہ کر لیتی تو بلاشاہ کی آنکھوں میں عجیب سے چمک دار آتی تھی اور لہجہ تمسخرانہ ہو جاتا تھا۔ اور تمہیں مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوئی بالاج؟ ہاتھ کی بوجھ سے ہونٹ صاف کرتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو بلاشاہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ ایک کام کرو، تصویر لو اور اس بات کا ورد شروع کر دو کہ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوئی۔ بے نیاز لہجے میں کہتے بالوں کو جلد سے سیٹ کرنا شروع کیا تھا۔ اگر ورد ہی کرنا ہے تو یہ کیوں نہ کروں کہ مجھے بلاشاہ سے عشق ہے۔ صبغہ شاہ کے الفاظ پر بلاشاہ کے ہاتھ لمحے کے لیے تھمے۔ سر جھٹکتے اس نے پرفیوم اٹھایا تھا، ہارن کی آوازوں پر وہ چونکا تھا، ایک تیز نظر ارد گرد ڈالتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ سوچوں کا رخ پھر صبغہ شاہ کی جانب تھا۔ وہ بیڈ پر نڈھال سی لیٹی ہوئی تھی اور بلاشاہ غصے سے کمرے میں چکر کاٹتا گہر آلودہ نظروں سے صبغہ شاہ کو دیکھتے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن پہلے حویلی واپس آتے وہ پلوت شاہ اور امتصال کے لیے کچھ سویٹس لے آیا تھا، جن میں چاکلیٹس، میفیئرس کیک اور پیسٹریز وغیرہ تھی، جن پر سمرین شاہ نے بلاشاہ کو کمرے میں بلا کر کافی شرمندہ کیا تھا کہ جب وہ باقی سب کے لیے لا سکتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے کیوں نہیں۔ تو آج اسی لیے واپسی پر وہ باقی سب کے ساتھ صبغہ کے لیے بھی لے آیا تھا۔ بلاشاہ نے سب سے پہلے نٹس والی براؤنیز صبغہ کی جانب بڑھائی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ صبغہ کو اس سے الرجی ہے، اور وہ بھی جانتے بوجھتے اس نے اس وقت بلاشاہ پر آنکھیں جمائے سوفے پر بیٹھتے کھانا شروع ہو گئی تھی، جس پر بلاشاہ نے کوفہ سے اسے دیکھتے سمرین شاہ کو دیکھا تھا، جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سر جھٹکتے وہ اوپر کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند بھی نہیں ہوا تھا کہ بلاشاہ کو نیچے سے شور سنائی دیا تھا۔ وہ الٹے قدموں بھاگتا ہوا واپس آیا تھا اور صبغہ شاہ کی ابتر حالت ہوتے دیکھ ایک پل کے لیے وہ بھی بون چکا کے رہ گیا۔ تم پاگل عورت، مجھے بتا نہیں سکتی کہ تم نٹ سے الرجی کو بیڈ کے قریب آتے کھا جانے والی؟ نظروں سے صبغہ شاہ کو دیکھتے دبے دبے لہجے میں اغرا کر کہا تو صبغہ شاہ نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ تمہاری دی ہوئی ہر چیز پر صرف اور صرف میرا حق ہے بلاد، چاہے پھر وہ زخم ہو یا مرہم، تکلیف یا خوشی، یا پھر چاہے وہ زہر ہی کیوں نہ ہو۔ بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے جواب دے تو بلاشاہ نے ساتھی سے جبڑے بینچے تھے، پاس پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب ڈرامہ کروں گی؟ اپنی محبت اور وفاؤں کا یقین دلاؤں گی تو میں محبت کرنے لگوں گا یا تمہارا وفادار بن جاؤں گا؟ اگر تم ایسی کسی خوش فہمی میں ہو، جتنی جلدی ہو سکے باہر نکل آؤ صبغہ شاہ، کیونکہ تمہاری اس محبت کی میری نظر میں کوئی عزت نہیں۔ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینا چھوڑو، حقیقت کو قبول کر لو۔ مان لو کہ میں بلاشاہ تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، تم سے بے وفائی تو کر سکتا ہوں لیکن تمہاری وفا کا یقین نہیں۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے تمسخر اڑاتی نظر صبغہ شاہ کے فاق پڑتے چہرے پر گاڑے طنزیہ لہجے میں کہا تو صبغہ شاہ کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ انسان بھی عجیب ہے، اشرف المخلوقات تو بن گیا، مگر نہ تو باوفا بن سکا، نہ ہی قدردان، اور شاید انسان بھی نہیں۔ نظر بلاشاہ کے چہرے سے ہٹاتے چھت پر ٹکائے کھوئے کوئے لہجے میں کہا تو بلاشاہ نے گور کر صبغہ شاہ کو دیکھا تھا۔
گاڑی جھٹکے سے بہرام شاہ کے آفس کے باہر رکی تھی۔ سوچو کا تھکا دینے والا تسلسل ٹوٹا تھا۔ گاڑی سے نکلتے بلال شاہ نے کیس گاڑی کی طرف اچھالی تھی۔ گاڑی کی طرف اچھالی تھی۔ آئی لو جو بلال شاہ، آئی ریلی ڈو۔ گلاس ڈور کو دھکیلتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ محبت کا میں نے کرنا بھی کیا ہے، یہ تو ہر کسی کو ہو جاتی ہے۔ میں صبغہ شاہ ہوں، اس لیے مجھے تمہاری محبت نہیں، تمہارا عشق چاہیے بلال شاہ، پر مجھے یقین ہے تمہیں عشق ہوگا، صبغہ شاہ سے ہی ہوگا، پر بہت جان لیوا ہوگا۔ بہرام شاہ کے آفس روم کے باہر کھڑے ہوتے بلال شاہ نے اطراف میں نظریں گھمائی تھی۔ یہاں کہیں بھی موجود نہیں تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پاس نہ ہو کر بھی بلال شاہ کے دل و دماغ پر بری طرح سے چھائی ہوئی تھی۔ دل تھا تو ہر دھڑکن کے ساتھ اسے ہی یاد کر رہا تھا، یا پھر وہ یاد کر کے ہی تڑک رہا تھا۔ اپنی پشت پر نظروں کی تپش محسوس کرتے سلوار شاہ کے ہاتھ بری طرح کپ کپائے تھے، جن پر بامشکل قابو پاتے سلوار نے جلدی سے کپڑے سٹ کرتے کبرٹ کا دروازہ باندھ کرتے قدم بیٹھ کے جانب بڑھائے تھے، جبکہ نظروں کی تپش ابھی بھی خود پر محسوس ہو رہی تھی، مگر سلوار شاہ نے پلٹ کر غلطی سے بھی صوفے پر براجمان مغان کو نہیں دیکھا، جو آج خلاف معمول حویلی میں موجود تھا۔ پر حویلی آتے وہ شام 6 بجے ہی رات کو کھانا کھا کر کمرے میں آ گیا تھا، اور اب گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی۔ اور جب سے حویلی آیا تھا کمرے میں جانے کی بعد سے باہر نہیں آیا تھا، اور یہ سلوار شاہ کے لیے حیران کن تھا۔ وہ تو شادی والے دن بھی اسے کمرے میں بٹھا کر باہر چلا گیا، تو اور پھر نہ جانے رات کو کس پہر واپس آیا تھا، اور پھر یہ روز کا معمول بن جاتا۔ وہ ہمیشہ سلوار کے سونے کے باہری کمرے میں آتا تھا۔ اگر دن میں کسی وقت وہ حویلی واپس آتا تو کمرے میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرتا تھا، اور پھر اگر سلوار کمرے میں موجود ہوتی تو وہ اسے کسی ایسے کام بھیج دیتا کہ جب تک وہ کمرے میں نہ آتی ارمغان خان کمرے سے کیا حویلی سے بھی جا چکا ہوتا۔ ظاہر تو اس دن کے بعد سے ارمغان خان نہ تو سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا اور نہ ہی کوئی دل دکھانے والی بات کی تھی، مگر جس طرح اس کی ذات کو فراموش کر رہا تھا، سلوار شاہ کے وجود کو ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہیں۔ یہ سلوار شاہ کے لیے جان لیوا تھا۔ آپ ہر جان دینے والا شخص ہے، آپ پر جان دینے والا شخص اس قدر انجان بن جائے تو انسان کی جان پر بن آتی ہے۔ بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے سلوار شاہ نے گردن ترچھی کرتے چور نظر سے ارمغان خان کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ وہ دک سے رہ گئی تھی، سرت سے نظریں چرائی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ سلوار شاہ کو اپنے سینے سے نکلتا محسوس ہوا تھا، جبکہ صوفے پر بیٹھا ارمغان خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگی تھی۔ ادھر آؤ، تحق مانا لہجے میں بلایا تو سلوار شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ رخ موڑے بے یقینی سے ارمغان خان کو دیکھا تھا، جو دونوں ٹانگیں ٹیبل پر وی کی شیپ میں رکھے ہاتھوں کے اشارے سے اپنی جانب بلا رہا تھا۔ میں حلق ترکتے یقین دہانی کے لیے پوچھا تو ارمغان خان کی آنکھیں چھوٹی کرتے گھور کر سلوار شاہ کو دیکھا تھا۔ نہیں تو میں سخت لہجے میں جواب دیا تو سلوار شاہ نے ہڑبڑا کر جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ صوفے کے قریب کھڑے ہوتے نظر جھکائے وہ ارمغان خان کے اگلے قدم کی منتظر تھی، جبکہ سلوار شاہ کے جھکے چہرے کو باغور دیکھتے ارمغان خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ اگر وہ سب نہ ہوتا تو کیا وہ آج کی طرح خاموشی سے کچھ تیکھا سا جواب دیے بغیر ارمغان خان کے بلانے پر ایسے آ جاتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ارمغان خان کو یقین تھا کہ وہ محبت بڑا مان ان کے درمیان رہتا تو وہ ارمغان خان کے اس طرح بلانے اور حکم جاننے پر اس کا ضرور سر پھاڑ دیتی۔ بیٹھو۔ ارمغان خان کے اگلے حکم پر سلوار شاہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور پھر نظر ارمغان خان سے ہوتے سامنے رکھے ٹیبل سے سرکتے دوسری جانب ارمغان خان کے سنگل صوفے کے ساتھ رکھے دوسرے صوفے پر گئی تھی۔ خاموشی سے سارا سامان میں ہلاتی ابھی وہ صوفے کی جانب بڑھتی کہ اپنی کلائی کو سخت گرفت میں پاتے اپنی جگہ ساکت رہی تھی۔ میں نے بیٹھنے کا کہا ہے، جگہ نہیں بتائی کہ کہاں۔ کلائی کو جھٹکا دیتے روح اپنی جانب کی تو سلوار شاہ نے حیرت سے ارمغان خان کو دیکھا تھا۔ کہاں؟ مدم لہجے میں استفسار کی تو ارمغان خان نے نظر سے زمین کی جانب رخ کیا تھا، جس سے دیکھتے سلوار شاہ کا چہرہ حدق سے سر پڑا تھا۔ نظر ارمغان خان کی نظروں کے تعاقب زمین پر گئی تو گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ زمین پر بیٹھا اس کے لیے کوئی عیب تو نہیں تھا، یہ تو کسی طور عیب والی بات نہیں تھی، مگر سامنے بیٹھا شخص شاید اسے جھکانے یا توہین کے لیے یہ حکم دے رہا تھا، اور یہ بات عزت نفس کو کچلنے اور دل کو دکھانے والی تھی۔ گرے آنکھوں میں پل میں نمی اتری تھی، مگر خود پر قابو پاتے سلوار شاہ نے گہری سانس بھری تھی۔ اگر ارمغان خان کی توجہ سے بات اس طرح بات ہو سکتی ہے تو سلوار شاہ کو قبول تھا۔ ابھی وہ نیچے جھکتی کر ارمغان خان نے سختی سے جبڑے بھیجے، جھٹکے سے اٹھ کر سلوار شاہ کو دونوں بازو سے تھام کر اپنی جگہ بیٹھایا تھا،
اور پھر اسے سمجھنے کا موقع دیے۔ بغیر خود بھی اس کے ساتھ اسی سنگل صوفے پر آن بیٹھا تھا۔ ہر حکم کی تعمیر نہیں کی جاتی سلوا شاہ، حکم ناجائز ہو تو آواز اٹھائی جاتی ہے۔ سخت لہجے میں کہا تو سلوا شاہ نے سر اسپات میں ہلایا تھا، جبکہ اندر سے وہ پوری جان سے کام چکی تھی۔ ایک پل میں کیا ہوا اسے بالکل سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کا سر چکرا گیا تھا۔ کہاں ہوتی ہو سارا دن؟ شوہر کا تمہیں ذرا بھی احساس ہے؟ کبھی خیال آیا کہ تھکا ہارا گھر آیا ہے تو پانی کا گلاس ہی پوچھ لو؟ سلوا شاہ کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لے لہجے میں استفسار کیا تو سلوا شاہ نے ہونکو کی طرح منہ کھولے بجگینی سے ارمغان خان کو دیکھا تھا، جو خود کا ہر الزام سے بڑے الزامات کرتے سلوا شاہ سے سوال کر رہا تھا۔ میں یہی تھی حویلی میں نے کہاں جانا ہے؟ نظر اپنے ہاتھ تھامے ارمغان خان کے ہاتھوں کی ابھرتی رگوں پر مرکوز کیے مدھم لہجے میں جواب دیا تو ارمغان خان نے سمجھنے کے انداز میں سر اسپات میں ہلایا تھا۔ پھر مجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ کمر میں ہاتھ ڈالے خود کے قریب کرتے باری لہجے میں استفسار کیا تو اتنی سی قربت پر سلوا شاہ کی بلکہ حیا کے بوجھ سے جھکی تھی پھولی پھولی گالوں پر گلال بکھرا تھا۔ کیونکہ آپ مجھے آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ورنہ میں تو یہی ہوں۔ آپ کی نظروں کے سامنے نظر اٹھائے ارمغان خان کی ہزل ہنی آنکھوں میں دیکھتے شکوہ کے لہجے میں جواب دیا۔ ارمغان خان نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبائے بغور سلوا شاہ کے چہرے کو دیکھا تھا، جو اس وقت کسی بھی میک اپ سے پاک تھا۔ سادہ سے کاٹن کے جوڑے میں بالوں کا میسی سا جوڑا بنائے سادگی میں بھی وہ ارمغان خان کے دل میں حشر برپا کر چکی تھی، مگر دل میں کہیں ملال بھی ہوا تھا۔ وہ کچھ دن کی دلہن تھی اور اس قدر سادگی میں تھی، کلائیوں میں سہاگ کی چوڑیاں بھی نہیں تھی جو ابھی تک عقیدت اور حوریہ کی کلائیوں میں تھی، باہر یہاں ہر نئی دلہن کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ تم تیار نہیں ہوتی؟ سلوا شاہ کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے استفسار کیا تو لاکھ ضبط کے باوجود بھی وہ اپنی نم ہوتی آنکھوں کو نہ روک سکی، گلے میں جیسے آنسو کا گولا سٹکا تھا۔ کس کے لیے ہوں تیار میں؟ نم لہجے میں سوال کے بدلے سوال کیا تو ارمغان خان کا دل بری طرح سے دکھا۔ کمر پر دباؤ بڑھاتے دوسرا ہاتھ سلوا شاہ کے دائیں گال پر ٹکایا تھا۔ میرے لیے تمہیں لگتا ہے اپنے ہوتے میں تمہارے لیے بھی کچھ کرنے دوں گا مسز؟ تم پر صرف حق ہے، تمہارا ہار سنگار یا بناؤ سنگار واٹ ایور جو بھی کہتے ہیں وہ صرف اور صرف میرے لیے ہوگا۔ تو اب بتاؤ کیوں تیار نہیں ہوتی؟ نرم لہجے میں تنبیہ کرتے پھر سے وہی سوال دہرایا تو سلوا شاہ نے کی شکوہ کے نان لہجے سے ارمغان خان کو دیکھا تھا۔ آپ تو اب مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے خان؟ میں نے مذاق کیا تھا جو بعد میں میری غلطی بن گیا اور پھر گناہ، اور اب میری سزا شاید یہی ہے۔ آنکھوں سے بہتے سیال پر سلوا شاہ نے بے بسی اور شرمندگی سے چہرے کا رخ بدلا تھا۔ یہ آنسو؟ سلوا کو اب اندازہ ہوا تھا کہ محبت کے علاوہ انسان کا ان آنسو پر بھی کوئی زور نہیں، کبھی تو دل پر قیامت بھی گزر جائے تو یہ آنکھ تک نم نہیں ہونے دیتے، اور کبھی ذرا سی بے بسی پر چہرہ بھگو دیتے ہیں۔ اور کیا سزا ہے تمہاری؟ اور پھر سے سلوا شاہ کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے اپنے مطلب کے سوال کیے جا رہا تھا، جس پر سلوا نے نم آنکھوں سے ارمغان خان کو دیکھا تھا۔ مطلب؟ میں پوچھ رہا ہوں کیا سزا ہے تمہاری؟ مطلب تم تیار نہ ہو کر خود کو سزا دے رہی ہو؟ سلوا شاہ کی بات پر پرسوچ نظریں اطراف میں گھماتے جواب دیا تو سلوا شاہ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ یہ مطلب نہیں تھا میرا خان، میرا یہ مطلب تھا کہ میں نے جس کے لیے تیار ہونا ہے اگر وہی مجھے نہیں دیکھے گا، سارا دن حویلی سے باہر رہے گا، رات کو بھی میرے سونے کے بعد کمرے میں آئے گا، تو میں پھر کس کے لیے تیار ہوں جب مجھے اپنے آپ نے دیکھنا ہی نہیں؟ ارمغان خان کی باتوں پر جھنجھلا کر روانی میں کہتے سلوا شاہ کے لفظوں کو ارمغان خان کے سلگتے ہونٹوں کے شدت بڑے لمس نے روکا تھا۔ بس یہی سنا تھا میں نے، اور کس نے کہا میں تمہیں نہیں دیکھتا؟ میں صرف تمہیں ہی تو دیکھتا ہوں، اور آج تو میں فرصت سے تمہیں دیکھنے والا ہوں تاکہ میری بیوی کے سارے شکوے ختم ہو جائیں۔ سلوا شاہ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو سلوا شاہ پال میں کان کے دو تک سرخ ہوئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے میں تمہیں یہ سب کلیئر کر دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں تمہارے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی نہ آئے۔ میں ناراض تھا اور شاید اس سے بھی زیادہ ہرٹ۔ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے آج تک جو چاہا وہ پا لیا تھا۔ تمہیں سمجھانے کے بعد بھی جب شادی کی خبر سنی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں سے زمین کھینچ لی ہو۔ تم میری محبت تھی، میں جانتا تھا کہ تمہیں اپنے علاوہ کسی کا نہیں ہونے دوں گا، مگر پھر بھی دل میں کہیں ڈر بھی تھا کیونکہ تم
کوئی چیز نہیں تھی، جیتی جاگتی انسان تھی۔ اگر تم ہی انکار کر دیتی تو میں یہ کیسے زبردستی خود سے باندھ سکتا تھا؟ مگر پھر یہی بات آنا کا مسئلہ بن گئی۔ میں تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا تم بھی وہی محسوس کرو جو میں نے کیا، مگر پھر جس لمحے تم میرے نکاح میں آئی تو میری ساری انا ختم ہوگی۔ میں خود نازک وجود کو کیسے تکلیف دے سکتا؟ ایک سے جڑے تھا، اب مجھ سے جڑا تھا، تم میری روح میں شامل، میرے وجود کا حصہ ہو۔ چاہتا تو شادی والے دن بھی تمہیں اپنا بنا سکتا تھا، لیکن میں دل میں کوئی بھی خلش رکھ کر رشتہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا تھا، بس خود کو وقت دے رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نرم لہجے میں کہتے ارمغان شاہ کے ذکر پر چہرے کے زاویے بگڑے تھے، مگر سر جھٹکتے بات شروع کی۔ وہ تمہاری نظر میں اہمیت نہیں رکھتا تھا، وہ بس اپنے ہونے والے شوہر کا دل جلانے کے لیے حوالہ تھا، مگر پھر بھی اس شخص کے نام کی پھانس مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوتی تھی۔ اسے ختم کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مستقبل میں ہماری کسی بھی بات میں اس کا نام آئے یا میں تمہیں کبھی اس بات کا حوالہ دوں۔ نرم لہجے میں سمجھاتا، وہ لگ کہیں سے بھی اپنے بائیوں کا بگڑا ہوا ضدی ہاں نہیں رہا تھا۔ اس وقت وہ سلوا شاہ کو سمجھدار رشتے نبھانے والا مرد لگ رہا تھا، جو اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا تھا، زندگی کا ہر پہلو پر نظر رکھتا تھا، جو اپنے گھر اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے دور اندیشی کیے ہوئے تھے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہماری کسی بھی بات میں اس کا ذکر ہوگا؟ ارمغان خان کے خاموش ہونے پر استفسار کیا تو ارمغان خان نے گہری سانس بھرتے سلوا شاہ کو دیکھا تھا۔ بتاتا ہوں، پہلے قریب تو آؤ، دور سے سننے میں تمہیں مشکل ہوگی۔ شوخ نظر سے سلوا شاہ کو دیکھتے دونوں بازو سلوا کی کمر کے گرد لپیٹتے جھٹکے سے اسے خود پر گرایا تھا۔ انسان غصے میں کچھ بھی بول جاتا ہے، یا شاید وہ سب جو وہ عام حالات میں نہ کہہ سکتا ہو، مگر کہیں اس کے دل اور دماغ میں موجود ہو اور پھر غصے میں کہہ ڈالے۔ میاں بیوی تو میاں بیوی ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے ہوں۔ جنہوں نے عمر بھر کا سفر ساتھ کرنا ہو تو وہاں کہیں باتوں میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر ناراضگیوں اور اختلافات کو ختم کر کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے۔ اور میں بس یہی نہیں چاہتا کہ ہماری کسی ناراضگی یا اختلاف میں کبھی غصے میں آ کر میں کچھ غلط بول دوں۔ کندھے اچکا کر جواب دے تو سلوا شاہ نے نم آنکھوں سے ارمغان خان کو دیکھا تھا، اور پھر بنا کسی جھجک کے وہ اپنے دونوں بازو ارمغان خان کے کندھوں کے گرد حائل کرتی چہرہ ارمغان خان کی گردن میں چھپا چکی تھی۔ آئی ریئلی مس یو خان، نم لہجے میں سرگوشی میں کہا تو اس نے ہاتھوں پر ارمغان خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ بٹ آئی لو یو خان کی جان، سلوا شاہ کو سردی سے خود میں بے شدت بڑے لہجے میں جواب دے تو سلوا شاہ نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ اتنے دنوں سے بہت کچھ جس بے سکونی کے حصار میں محسوس کر رہی تھی وہ اب بالکل ختم ہو گئی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ میں چچا بننے والا ہوں۔ سلوا شاہ کے بال پشت پر بکھرتے ان میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے سوال کیا تو سلوا شاہ نے سر اسپات میں ہلایا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہماری بیٹی تھوڑی لیٹ بھی ہو جائے میں لالا سے کہہ کر ان کا بیٹا پہلے ہی بک کروا لوں گا، مگر اگر میری بھتیجی ہوئی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں زیادہ دیر کرنی چاہیے، سو ہمیں باتوں میں نہیں چاہیے۔ سلوا شاہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ جھٹکے سے اپنے بازو میں اٹھائے بیٹھ کے جانا بڑا تھا، جبکہ ارمغان خان کے معنی خیز جملوں پر سلوا شاہ نے گھبرا کر اپنا چہرہ ارمغان خان کے سینے میں چھپایا تھا۔ ارمغان میری بات، سلوا شاہ کو بیڈ پر لٹا کر وہ لائٹ بند کرنے کے لیے پلٹا۔ اس سے پہلے سلوا نے سراسر ارمغان خان کا بازو تھاما تھا، جس پر ارمغان خان نے پلٹ کر سلوا شاہ کو دیکھا تھا، جو بری طرح گھبرا رہی تھی۔ پھر جھک کر نرمی سے ہونٹ سلوا شاہ کے ماتھے پر رکھے تھے۔ پلٹ کر لائٹ بند کر کے وہ بیڈ کے قریب آیا تھا۔ کمرے میں جلتے واحد لمپ کی مدھم روشنی میں سلوا شاہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا، جو اس وقت شرم سے سرخ انار ہو رہا تھا۔ ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے ارمغان خان نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی تھی اور نظریں بیڈ پر سردی سے آنکھیں میچتے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچے گہرے سانس لیتی سلوا شاہ کے چہرے پر مرکوز کی تھی۔ تمہارے سانسیں مجھے بن پیے بہکا رہی ہیں، خود پر سایہ محسوس کرتے سلوا شاہ نے جٹ سے آنکھیں واکی تو نظریں خود پر جھکے ارمغان خان کی نظروں سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ نظریں جھکاتے ارمغان خان نے سلوا شاہ کا چہرہ تھوڑے سے تھامتے اوپر کیا تھا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے اظہار کیا تھا اور میں تب سے تمہارے اعتراف کا منتظر ہوں۔ کندھوں سے تھام کر اوپر کرتے شرٹ کے زپ کھسکاتے نرمی سے سلوا شاہ کی آنکھوں کو چھوا تھا۔
جبکہ ارمغان خان کے جان لیوا ہاتھوں کے لمس کو اپنے وجود پر رینگتے محسوس کرتے سلوار شاہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اظہار کافی نہیں ہے کیا؟ ارمان خان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے سرے سے پلٹ کر چہرہ تکیے میں چھپاتے مدھم لہجے میں کہا تو ارمغان خان نے خمار آلودہ نظروں سے سلوار شاہ کو دیکھا تھا۔ نظریں براؤن سلک کے بالوں سے سرکتی دودھیے گلے پر آئیں تو ارمغان خان کو اپنے گلے میں کانٹتے چبھتے محسوس ہوئے۔ ہاتھ بڑھا کر شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے مزید نیچے کھسکایا، جس پر سلوار شاہ نے تڑپ کر سیدھا ہونا چاہا، مگر ارمغان خان دائیں ہاتھ میں سلوار شاہ کے ہاتھ تھامتے لاک کر چکا تھا۔ دوسرے ہاتھ کی پشت کندھوں سے پھیرتے کمر پر لاتے جھک اپنے لب سلوار شاہ کی گردن پر رکھتے وہ اپنا سارا بوجھ سلوار شاہ کے نازک وجود میں ڈال چکا تھا۔ اظہار یہ بتانے کے لیے تھا کہ میری غیر موجودگی میں تم نے کیسا محسوس کیا، میرا تمہارے آس پاس نہ ہونا تمہیں کیا اذیت دیتا ہے۔ اب اعتراف کی باری ہے، اب مجھے یہ ہے کہ میرا ہونا کتنا ضروری ہے، میری موجودگی تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ ارمان خان سلوار شاہ کے لیے کیا ہے؟ جاں بجا شدت بڑا لمس چھوڑتے سلوار شاہ کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ سلوار شاہ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے چہرہ سلوار شاہ کے چہرے کے قریب تار کرتے سلوار شاہ کی تیز چلتی سانسوں میں گہری سانس پڑی تو سلوار شاہ کو لگا جیسے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ پلکوں کی جھالٹ اٹھائے ارمغان خان کو دیکھا تھا جو منتظر نگاہوں سے سلوار شاہ کو دیکھ رہا تھا، پھر ہونٹ تار کرتے لب واقع تھے۔ ارمغان خان کی غیر موجودگی مجھے نامکمل کر دیتی ہے اور اس کی موجودگی مجھے مکمل کرتی ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اب تک آپ مجھے نظر انداز کر رہے تھے تو مجھے امید تھی کہ میں آپ کو منا لوں گی، لیکن اب کبھی آپ مجھ سے ناراض ہوئے تو میں منا نہیں سکوں گی۔ آپ کی ناراضگی جان لیوا ہے، میں مر جاؤں گی، نم لہجے میں اعتراف کرتے ارمغان خان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جن میں ابھرتے جذبات کو دیکھتے سلوار شاہ کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جائے فرار تلاش کرتی، ارمغان خان پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر کمفرٹر سے دونوں کے وجود دامتے ارمغان خان نے سلوار شاہ کے ہونٹوں پر اپنے دانت کاٹے تھے، جس پر سلوار شاہ نے کرا کر آنکھیں واق کی تو ارمغان خان آنکھ ونک کرتا سلوار شاہ کی گردن پر جھک چکا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر کمر میں چلتے واحد لیمپ کو بھی بجھا دیا تھا۔ ارمغان پلیز، ارمغان خان کے شدت بڑے لمس کو اپنے دل کے مقام پر سرکتے پہلو پر محسوس کرتے تڑپ کا کہا تو ارمغان خان نے اپنے دانتوں کا دباؤ بڑھاتے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ بتایا نا مسز کہ مجھے اپنے بچے کو جلد از جلد دنیا میں لانا ہے، اور اس لیے میں تمہاری کسی پلان پلیز کو کسی خاطر میں نہیں لانے والا۔ چہرہ سلوار شاہ کے خون جھلکاتے چہرے کے قریب کرتے تنبیہ کرتے لہجے میں کہتے سلوار شاہ کے دائیں انگوٹھے سے دائیں آنکھ سے نکلتے آنسو پر رکھتے وہ سلوار شاہ کو اپنی شدت بڑے حسار میں قید کر چکا تھا، جبکہ سڑکتی رات کے ساتھ کمرے کے مانی ہی خاموشی میں سلوار شاہ کی مدم سسکیوں اور ارمغان خان کی مانی ہی سے سرگوشیاں رقص کر رہی تھی۔ ارمغان خان کی شدتوں پر سلوار شاہ کی سانسیں بکھرتی تو ارمغان خان پوری شدت سے انہیں خود میں جذب کر لیتا۔ غان سو جائیے اب، سلوار شاہ کی نیند میں ڈوبی آواز پر ارمغان خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ آئی۔ سلوار شاہ کے چہرے پر جاں بجا اپنا لمس چھوڑتے وہ پیچھے ہوا تھا، سر تکیے پر ٹکاتے سلوار شاہ کی کمر میں بازو لپیٹتے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ سو جاتے ہیں میری جان، میں تو بس تمہارے لیے جاگ رہا تھا کہ شاید تم اب بھی سونا نہ چاہتی ہو۔ ارمغان خان کے اس قدر سفید جوڑ پر سلوار شاہ نے لیمپ کی مدھم روشنی جو کہ وہ تھوڑی دیر پہلے آن کر چکا تھا میں نظر آتے ارمغان خان کے چہرے کو دیکھا تھا، لیکن کچھ کہے بغیر سر چٹکتے آنکھیں موندی تھی۔ سلوار شاہ کو نیند کی وادیوں میں اترتے دیکھ ارمغان خان نے نرمی سے ہونٹ سلوار شاہ کے سر پر رکھتے اسے خود میں بھیجا تھا، جبکہ پٹھانی نقوش والے چہرے پر سکون بڑی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ تھوڑی سلوار شاہ کے سر پر ٹکائے ارمغان خان نے آنکھیں بند کی تو تھوڑی ہی دیر میں نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوتی اپنے آغوش میں لے چکی تھی۔ یار من، بس کچھ دیر ایک خوبصورت منظر کی تلاش میں ہوں جسے دیکھتے تمہاری ساری تھکن اتر جائے گی، اگر تب بھی نہ اتری تو خادم حاضر ہے، تمہاری ساری تھکن اپنے ہونٹوں سے سمیٹ لوں گا۔ عقیدت کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے گمبھیر لہجے میں کہا تو عقیدت نے سر اٹھا کر ضرغام خان کو دیکھا کہ بلے وہ اپنی شدت بڑھاتا عقیدت کو خود میں بیچ چکا تھا۔ ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ لی وہ ان لمحوں کو سوچتی تالاب کے قریب بیٹھی تھی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے عقیدت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ضرغام سرگوشی نما آواز میں ہونٹوں نے جنبش کی تھی، مگر اگلے ہی لمحے ہونٹوں پر بکھرتی مسکراہٹ سمٹی تھی۔
ارد گرد بکھرتی انجان ڈارک پرفیوم کی خوشبو پر عقیدت کا ماتھا ٹھٹکا تھا۔ نظر بے ساہدہ تالاب کے پانی میں نظر آتے عکس پر گئی تھی۔ اپنے پیچھے ہوڈ پہنے چہرہ ماسک میں چھپائے کھڑے شخص کو دیکھتے عقیدت شاہ کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ ہاتھوں میں لمحے کے لیے کپکپاہٹ پیدا ہوئی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ خود بقابو پاتے نامحسوس انداز میں مٹھیوں میں مٹی بھرتی جھٹکے سے پلٹی اس شخص کے چہرے پر پھینکتی، دائیں ٹانگ سے اس کی ٹانگوں پر وار کرتی بھاگی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سکتے سے کیفیت میں وہی جامد ہوئی تھی کہ وہاں دہدو کے جھنڈ سے نکلتے مرد اطراف میں گھیرا بنا چکے تھے، ہتھیاروں سے لیس سر جھکائے وہ ایسے کھڑے تھے جیسے اپنے مالک کے اگلے حکم کے منتظر ہوں۔ اور پھر عقیدت نے محسوس کیا کہ اس کی مٹی پھینکنے اور وار کرنے بعد بھی اس وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کرتے سردی سے مٹھیاں بھیجی تھی، تبھی اپنے قریب تار کسی کو محسوس کرتے عقیدت نے گردن ترچھی کر کے دیکھنا چاہا۔ اس سے پہلے وہ دیکھ پاتی، درد کی شدید لہر اسے اپنی گردن سے اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاتھ بے ساہتا پیچھے گیا تھا۔